أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام کرنے سے روکا ہے اور اس کام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کا برا نتیجہ اور عذاب کی وعید سنائی ہے، اور بہت بڑی بات ہے میرے محترم بھائیوں، سمجھنے والی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمیت میرے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا، فراڈ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ویسے بات کی تھی، اس کے متعلق بات کی کہ جو انسان فراڈ کے ساتھ، دھوکہ دہی سے کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسی قسم نہ اٹھاؤ جس میں دھوکہ ہو، فراڈ ہو، زیادتی ہو، ظلم ہو، کسی کا ناجائز حق مارنا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہو، ایسی کوئی قسم نہ اٹھاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ایسی قسم جو فراڈ کے ذریعے، دھوکے کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے، جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا برا نتیجہ ذکر کر رہے ہیں، اس کا برا رزلٹ ہو سکتا ہے، اس کا برا نتیجہ آ سکتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قدم پھسل جائے جو جم چکا تھا، یعنی قدم کے جم جانے کے بعد تمہاری اس جھوٹی قدم کے ساتھ، تمہاری اس بد عہدی کے ساتھ وہ جمع ہوا قدم پھسل جائے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری بد عہدی کی وجہ سے کوئی بندہ اسلام سے مرتد ہو جائے، تمہاری اس برے کردار سے اور برے کریکٹر کی وجہ سے، تمہارے اس برے عمل کی وجہ سے کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ اسلام کے اندر شک کرنا شروع کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ اسلام کو بدنام نہ کرو، کہ لوگ شک میں نہ پڑ جائیں۔ اور یہاں میرے محترم بھائیوں ایک بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ہے قدم، اس کو اللہ تعالیٰ نے واحد بھی بیان کیا اور اس میں نکرہ کے طور پر بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ، کوئی ایک بندہ بھی اگر اسلام سے کسی کے غلط کردار کی وجہ سے پھر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، کجا یہ کہ بہت سارے آدمی اس حرکت کی وجہ سے مرتد ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آدمی کا اسلام سے دور ہو جانا، کسی مسلمان کے کریکٹر کی وجہ سے، اور خاص طور پر کسی مسلمان کی بد عہدی کی وجہ سے، جھوٹی قسم کی وجہ سے ایک آدمی اگر اسلام سے پھر جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں منع فرما رہے خاص طور پر کہ ایسا کریکٹر نہ پیش کرو کہ تمہاری وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ساتھ جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، بد عہدی بھی کرتا ہے، ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، تو یقیناً معاشرے کے اندر لوگ نماز سے دور ہوں گے۔ کہ دیکھا ہے ہم نے نمازیوں کا کردار تو یہ ہے کہ فلاں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، فلاں کا پلاٹ انہوں نے ناجائز کھا لیا، فلاں کے ساتھ زیادتی کر لی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو بندہ دیندار ہوتا ہے نا، نمازی اور نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ محتاط زندگی گزارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بد عہدی اور برے کریکٹر کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جائیں، نماز سے دور ہو جائیں، دین اسلام کے اندر شک میں پڑ جائیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم پھر برائی کا مزہ چکھو گے اس لیے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ بد عہدی کا وبال دنیا کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ جو جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں پیش کرتے ہیں، ممکن ہے کہ ان کے اس جرم کا وبال دنیا کے اندر ہی آ جائے۔ اور آخرت کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، انسان کو ہر طرح سے اوائڈ کرنا چاہیے جھوٹی قسم سے، خاص طور پر جو بھی قسم کے معاملات ہیں ان سے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔
जब तक पूरे सबूत के साथ बात वाज़िया ना हो, फितने और इंतशार का खदशा ना हो, उस वक्त तक इंसान को इससे बचना ही चाहिए। इससे मेरे मुख्तरम भाइयों अल्लाह ताला हमें रोक रहा है। यकीनन ऐसा होता है, अगर इंसान को अपना गलत किरदार पेश करता है, एक नेक बंदा, नमाजी बंदा और पूरा दयानतदार मुसलमान बंदा अगर कोई ऐसी बदअहदी की हरकत करता है, तो यकीनन दूसरे लोग मुतनफ़र होते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि ये फलां था, इसने ये क्या कर दिया। इसलिए मेरे मुख्तरम भाइयों अल्लाह ताला रोक रहे हैं कि तुम आपस में अपनी कसमों को फ्रॉड का, धोखेदही का और फरेब का जरिया ना बनाओ। अगर ऐसा करोगे तो ये नताइज हो सकते हैं, फिर तुम्हारी दुनिया भी उजड़ेगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान का फाहम समझे।